السلام علیکم۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو سنتے تھے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، گویا اپنی تعریف خود کرنا۔ تو یہی چیز جو ہے خوشامد کہلاتی ہے۔ پھر یہ اپنی بندہ تعریف خود کرتا ہے، پھر لوگوں سے بندہ یہی سوچتا ہے کہ وہ بھی میری تعریف کریں، تو وہ خوشامد کرنے اور کرانے کی عادت بن جاتی ہے بندے کی، اور یہ چیز جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی عمدہ کپڑے پہنے ہوئے اپنی تعریف کرتے ہوئے چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر دبا دے، اب وہ زمین میں قیامت تک دھنستا ہی رہے گا۔ گویا یہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے پہ نظر کرم فرماتا ہے، اور بندے کے منہ سے اگر وہ بول اچھے نکل جاتے ہیں تو وہ قبولیت کا مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کی بات کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اگر وہ برے بول رہا ہے یا ایسی چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو ہر وقت عاجزی انکساری میں رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنی تعریف اپنی ہاں کرنا، خود کرنا اور دوسروں سے تعریف کرانا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور تعریف والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہی زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نجم آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، فلا تزکو انفسکم، اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ۔ فلا تزکو کا مطلب ہے صاف ستھرا، یعنی اپنے آپ کو تم صاف ستھرا نہ بتاؤ۔ وہ یعنی اللہ عالم، وہ جانتا ہے، بے مانیتا کا تم میں سے کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر اللہ کی طرف ہی بندے کو رجوع کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کون سی بات اللہ کو ناپسند ہو جائے۔ بندے کا کام عاجزی انکساری ہے، اور ہوا مارنا، خوشامد کرنا، فخر و غرور تکبر کرنا تباہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، انکا، بے شک تو، لن تخرق الارض، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، چیر سکتا ہے اسے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی ہرگز تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں یہ بیان ہے۔ گویا بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنا طاقت رکھ سکتا ہو کہ زمین کو پھاڑ سکے، اور یہ اپنے اکڑ کر چلے، اور اس طرح کی چیزیں یہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ اکڑ کر زمین پر چلنے والا، ہوا مارنے والا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ تو نہ زمین کو چیر سکتا ہے، نہ پھاڑ سکتا ہے، اور نہ تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، تو جو ہے ایسے اکڑ کر کیوں چلتا ہے؟ تو عاجزی اختیار کر، عاجزی انکساری بندے کا حسن ہے۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرماتا ہے اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے، وَلَا تُصَعِّرْ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ٹیڑھا نہ کر، خدہ کا اپنے یعنی رخسار کو، للناس لوگوں کے ساتھ، جب تو لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے نا تو اپنے رخسار جو ہے نا ان کو ٹیڑھا نہ کر۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے رخسار کو اشاروں سے ٹیڑھا کر کے ایسے دوسرے کی نقل اور دوسرے کو حد تک آمیز اور اس کی ذلت رسوائی جو ہے وہ الفاظ سے نہیں بلکہ اشاروں سے بیان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں سے بات کرنے میں اپنے رخسار ٹیڑھا نہ کر، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب،
اللہ پسند نہیں کرتا، نہ محبت کرتا ہے، نہ پیار کرتا ہے۔ کلا مختال فخور، ہر اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اترانے والے، پس فخر کرور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے بندے کو عاجزی انکساری سے وقت گزارنا چاہیے، اور اللہ کے ہاں ہر وقت جب بھی بندہ ہو اور اس کو اپنی تعریف، جس کو سیلف پریزنگ کہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ نہ خود خوشامد کرے اپنی، نہ دوسروں سے بندہ ایکسپیکٹ کرے یا توقع رکھے کہ وہ بندے کی خوشامد کریں۔ بندہ بس یہ ہے کہ وہ سمجھے بس میں اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لے تو بڑی بات ہے، بس اسی پر توقع رکھے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کے ہاں عاجزی اور انکساری اختیار کرے، مخلوق کے سامنے بھی عاجزی انکساری سے رہے۔ اور بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سادگی اختیار کرے اور عاجزی انکساری کے ساتھ یہ زندگی گزار دے، اور پھر اللہ کے ہاں مقربین میں شامل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔